معہد ابو الحسن کے زیر نگرانی چلنے والے مکاتب کا سالانہ جلسہ عبدالمقیت فنکشن ہال میں بڑے ہی تذک و احتشام کے ساتھ منعقد ہوا۔ جلسے کی صدارت حضرت مولانا سعد عبداللہ صاحب ندوی نے انجام دی اور حضرت مولانا عبدالحمید خان قاسمی صاحب مقرر خصوصی کے طور پر موجود تھے۔ قرآن کریم ناظرہ مکمل کرنے والے کل 84 طلباء و طالبات کو حضرت مولانا سعد عبداللہ صاحب ندوی نے آخر پارے کی 3 صورتوں اور پہلے پارے کی چند آیات سے قرآن کی تکمیل فرمائی اور انعامات سے سرفراز فرمایا۔ واضح رہے کہ معہد ابو الحسن کے زیر نگرانی چلنے والے مکاتب کی کل تعداد 11 ہے۔ اس جلسے کی نظامت حضرت مولانا سلیم صاحب نے فرمائی، جبکہ مولانا فطیم صاحب ندوی کی دعا پر اس جلسے کا اختتام ہوا۔ اس جلسے کو کامیاب بنانے میں مزمل بھائی، ابراہیم بھائی، رضوان بھائی، جمیل بھائی، حافظ خواجہ صاحب، شیرو بھائی، سراج بھائی، عبدالعزیز بھائی، ندیم بھائی کے علاوہ تمام مکاتب کے معلمین نے بھرپور جدوجہد اور کوششیں کی۔ اس بروز ہفتے کو یہاں عبدالمقیت فنکشن ہال میں ہمارے جو مکاتب معہد ابو الحسن سے متعلق ہیں 12 مکاتب، ان 12 مکاتب میں امسال جن طلباء اور طالبات نے قرآن کریم ناظرہ مکمل کیا تھا، ان کی سند اور ان کو تحفے اور تحائف کی ایک مجلس منعقد ہوئی تھی، جس میں الحمدللہ حضرت مولانا عبدالحمید خان صاحب قاسمی کا خطاب بھی ہوا اور طلباء اور طالبات کو تمام مکاتب کے ذمہ داران کی طرف سے سند بھی دی گئی اور ایسے ہی قیمتی تحفے بھی دیے گئے، اور اسی طرح اس جلسے کو اللہ تعالیٰ نے مکمل فرمایا۔ ہم تمام ہی ان بچے اور بچیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انہوں نے محنت کی ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کریم سے جوڑے رکھے اور ان کو قرآن کا خادم بنائے، دین کا سپاہی بنائے، اور جن جن مکاتب کے معلمین کے پاس انہوں نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ ان اساتذہ اور معلمین کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور یقیناً اس موقع پر ناسپاسی ہوگی اگر ہم مکاتب کے ذمہ داران کو یاد نہ کریں کہ انہوں نے بھی بڑی محنت سے، کوشش سے اپنے اپنے مکاتب میں فکریں کی ہیں، اور ہر مکتب کے ذمہ دار نے اپنے مکتب میں کافی کوشش کے ساتھ بچوں کی نگرانی اور وقت پر ان کی جو ضرورتیں ان کو چاہیے ان کو پیش کرنا، یہ ہر مکتب کے ذمہ دار کا کام رہا ہے۔ سارے ہی مکاتب کے ذمہ داران بھی واقعی اس موقع پر قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت مبارک کرے، خصوصاً ہمارے اس علاقے کے امیر صاحب حاجی ابراہیم صاحب، اور ایسے ہی مزمل بھائی، جمیل بھائی، اور دیگر سارے ہی وہ معاونین، حافظ خواجہ صاحب ہیں اور ہمارے سراج صاحب ہیں، اور بہت سارے احباب ہیں۔ بہرحال جن کے نام لیے جائیں، جن کے نام نہ لیں، اللہ ان کو اور زیادہ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین دنیا میں اور آخرت میں بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس عمل کو مبارک بنائے، آمین۔ کچھ چھوٹ گیا تھا اور پھر لاک ڈاؤن کے بعد سے اثر نو سارا نظام پھر سے چلا ہے۔ مرقہ ہفتہ 4 مارچ کو مدرسہ معہد ابو الحسن کے تحت چلنے والے مکاتب کا مشترکہ سالانہ اجلاس بہت تذک و احتشام کے ساتھ مقیت فنکشن ہال میں منعقد ہوا۔ طلباء کا تعلیم مظاہرہ اور ان کو نتائج اور ان کے انعامات کی تقسیم اور پرمخ تقریر اور دعا کے ساتھ بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان مکاتب کو دین دنیا لاچوں ترقی عطا فرمائے اور ہمیں اسلام پر آخری سانس تک باقی و دائم رکھے۔ موقع ہے یہ، کیونکہ اس نے کمزور اور غریب علاقے کے اندر حضرت مولانا سعد صاحب کی زیر نگرانی میں الحمدللہ یہ لاک ڈاؤن کے بعد سے جو ہے الحمدللہ یہ بہت اچھا جلسہ ہوا۔ اللہ ان کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی جو ہے اس کے اندر اچھی سے اچھی کرنے کی ہم کوشش کریں گے، تو ہم سب کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ۔ عبدالمقیت فنکشن ہال میں معہد ابو الحسن کے زیر نگرانی جو مکاتب چلتے ہیں ان کا جلسہ لیا گیا، سالانہ جلسہ لیا گیا، اور اس میں جن طلباء و طالبات نے ناظرہ قرآن مکمل کیا ان کو انعامات سے نوازا گیا۔ یہ بہت ہی پسماندہ علاقہ ہے، اور ایسے علاقے کے اندر جہاں پر مکاتب کی کفالت بھی دشوار ہوتی ہے، چند احباب
جنہوں نے اس کے اندر مالی اعتبار سے بھی تعاون کیا اور اسی طرح سے جسمانی اعتبار سے بھی انہوں نے اپنی خدمات اس میں انجام دی، اور یہاں کے اساتذہ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ اتنے بہترین تعداد میں انہوں نے طلباء کو تیار کیا کہ وہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ سک رہے ہیں۔ اللہ ان کے ماں باپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو مکاتب کے اندر داخل کروایا تاکہ وہ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو جائیں۔ اللہ تمام ہی معاونین کو اور حضرت مولانا سعد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔